حمد اور 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ مہجبین بنت سید معصوم رضا اور ان سے لواحقین مرحومین جتنے بھی سب کی ارواح کو ہدیہ ایصال ثواب فرمائے۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي الأجمي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ونجابتهم وختامتهم وطهارتهم وسخاوتهم ورسالتهم وإمامتهم وولايتهم وشجاعتهم وعطشهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صلوات۔ بارے دیگر مرحومہ کی مغفرت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، حاضرین مومنین کی قبولیت حاضری کے لیے بلند ترین صلوات۔ عزاداران مظلوم سید الشہداء و ماتم داران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار بتوفیقات الہی و بتصرف محمد اور آل محمد، بانی مجلس کی جانب سے ملنے والا موضوع فروغ انسانیت اور تعلیمات اہل بیت یعنی تعلیمات محمد اور آل محمد۔ بس چند لمحات ایصال ثواب کے آپ حضرات کے بزرگ پاکیزہ اور مقدس ترین سماعتوں کے حوالے ان لمحات میں ہم ہونا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی تعلیم یہی ہے کہ انسان ظلمت سے ہدایت کے اجالے میں آ جائے۔ سب سے بڑی تعلیم یہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ دو ہی ایسے منظر تاریخ میں دیکھے گئے، یا نانا رسول اللہ کے زمانے میں منظر دیکھا گیا کہ وہاں نہ کوئی نسل کی قید تھی نہ کوئی مذہب کی قید تھی، جو بھی آئے بغیر ٹکٹ کے بغیر ویزے کے بارگاہ محمد میں حاضر ہو جائے۔ کالا آئے وہ بھی آئے، گورا آئے وہ بھی آئے، اونچا آئے وہ بھی آئے، نیچا آئے وہ بھی آئے۔ ہاں اگر کبھی سر سے اونچا پانی ہو جاتا ہے تو قوموا انی کہہ کے میل دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
بڑی پاکیزہ سماتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی ظریف سماتے ہیں، بڑا اہم جملہ، اور بہت اہمیت کے ساتھ آپ نے اس جملے کو سراحت فرمایا ہے۔ کائنات عالم و آدم میں یہ دو ہی رزم اور بزم ایسی دیکھی گئی کہ جہاں نسل نہ دیکھی گئی، جہاں رنگ و روپ نہ دیکھا گیا، یا محمد جیسے نانا کی بزم میں یا حسین کی مجلس میں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ماشاءاللہ، بہت ہی غور فرما رہے۔ مولا سلامت رکھے آپ حضرات کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ یا نانا کی بزم میں یا حسین کی مجلس میں۔ عزیزو، یوں تو کتنی کھٹ پٹ ہے، ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں کہ وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہ ان کی مجلس ہے، وہ یہ ہے، وہ ان کا کیا رہے وہ ان کی جگہ ہے، ہم وہاں نہیں جا پاتے۔ ہر ایک انسان ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہے اور کوئی کہیں جانے کو تیار۔ جی صاحب، وہ شیعوں کی مسجد، وہ سنیوں کی مسجد، وہ وہابیوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، ایک جگہ پر دین سمجھانے کے لیے کوئی مقرر ہو ہی نہیں پا رہی ہے۔ واہ رے فاطمہ کی بیٹی زینب، تو نے اتنی بڑی یونیورسٹی قائم کر دی کہ جہاں ہر قوم داخل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد یہ تعلیمات اہل بیت پیش کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں حضور۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ یونیورسٹی کس نے قائم کی؟ ثانی الزہرا نے۔ تو استاد طاہر لکھنوی صاحب مجھے اس موقع پہ یاد آئے۔ استاد بہت بڑے استاد گزرے ہیں طاہر لکھنوی صاحب۔ وہ کہتے ہیں علی کی لاڈلی نے یوں دیا دربار میں خطبہ۔ پیچھے حضرات جو بیٹھے ہو سب کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ علی کی لاڈلی نے یوں دیا دربار میں خطبہ، وراثت میں جو پایا تھا اسی لہجے میں یہ بولی۔ عشرت صاحب، وراثت میں جو پایا تھا اسی لہجے میں یہ بولی، اور خدا میں اور زینب میں صفت یہ ہے برابر کی کہ جس لہجے میں وہ بولا اسی لہجے میں یہ بولی۔ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حیدری حیدری کہ جس لہجے میں وہ بولا اسی لہجے میں یہ بولی۔ اب صاحب کو تو آپ نے سن لیا ہے، اب اگر شاگرد نہ بیان کرے تو یہ بہت عجیب بات ہو جائے گی نواز بھائی۔ اب شاگرد کو بھی تھوڑی سن لیے 2 منٹ کے لیے صدر صاحب۔ یہ اس قدر طیب و طاہر ہے علی کی بیٹی۔ اب طاہر لکھنوی میرے استاد ہیں تو پھر طہارت کی بات ہے تو پھر طہارت کا سلسلہ آگے کیوں نہ بڑھایا جائے۔ اس قدر طیب و طاہر ہے علی کی بیٹی، ترک اولا کا بھی امکان نہیں ہو سکتا۔ اس قدر طیب و طاہر ہے علی کی بیٹی،
ترک اولا کا بھی امکان نہیں ہو سکتا، اور جو بھی زینب نہ سمجھ پائے فضیلت تیری وہ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی صاحب ایمان نہیں۔ حیدری حضور ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں، محمد بھائی ہمارے محسن بھائی، اللہ ان کو تقویت عطا فرمائے اور صبر عطا فرمائے، اور حسین کی بزم میں ثبات قدمی عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ اعمال کی قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزو ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام بعض حضرات کو آتے ہیں یہ نمک کم، وہ مرچا زیادہ، اور چاول گلا، اور یہ نہیں گلا، وہ بریانی ہوئی، اور یہ سموسہ نہ ہوا تو چائے ہوئی، تو یہ مٹھائی نہ ہوئی۔ یہ یہاں ماپ تول کے لیے ہمیں نہیں آنا چاہیے، مجلس میں ہمیں کھانے پینے کے حساب سے نہیں آنا چاہیے۔ میں پیغام دے رہا ہوں، ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین۔ پیغام ہے، پیغام ہے، پہنچ جائے بہت بڑی بات ہو جائے۔ ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین، ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین۔ اب اس سے بڑھ کے شرف اور کیا بھلا ہوگا، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین۔ تو ظاہر سی بات ہے جی، دیکھو شریف والی بات آ رہی نا، ہاں، کیونکہ شریف اور ہوتا ہے اور اشرف اور ہوتا ہے جی۔ جو بغداد تک رہ جائے اس کو شریف کہتے ہیں، اور جو 2 قدم، مولانا صاحب کرنار صاحب قبلہ مسکرا رہے ہیں، بس آپ کا گلاب کی طرح مسکرانا ہی میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ملاحظہ فرمائے۔ بس بغداد سے 5 قدم یا 12 قدم یا 14 قدم اور بڑھ جائے تو شرافت ختم ہو جاتی ہے، اور اشرفیت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ جی ماشاءاللہ مولا سلام، میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ پیغام بہت اہم ہے، اور سننا بھی ضروری ہے، سنانا بھی ضروری ہے۔ ہمیں مجلس میں شرکت کی نیت سے آنا چاہیے، ایسی نیت ہو کہ جب مصر کے شہر میں حضرت یوسف کی بولی لگی، آئے ہائے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک کنیزہ سیدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو کچھ تو حق محبت ادا ہونا چاہیے۔ مصر میں جناب یوسف کی جب بولی لگی تو ایک 80-90 سال کی بوڑھی عورت ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے کچھ ٹوٹے پھوٹے درہم ہتھیلی پر سجائے ہوئے چلی، تو کسی نے بڑھ کے پوچھا بڑی بھی کہاں چلی؟ تو انہوں نے جواب دیا، سن رہی ہوں یوسف کی بازار مصر میں بولی لگ رہی ہے، یوسف کو خریدنے جا رہا۔ نہیں ابھی تک پہنچ نہیں پائے، یا ہم نہیں پہنچا پائے، آپ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا کہا اس نے؟ سنتی ہوں یوسف کی بولی لگ رہی ہے بازار مصر میں یوسف کو خریدنے جا رہا ہوں۔ شرکت عرض کر رہا ہوں، شرکت اگر ذہن میں رہے گا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، خدا کی قسم۔ تو کسی نے کہا بی بی تو نے اپنی کنڈیشن کو ملاحظہ کیا، تو نے اپنی شکل و صورت کو آئینوں میں دیکھا، تو نے اپنے قد و قامت کو دیکھا، یہ ٹوٹے پھوٹے درہم، اور وہ یوسف، یہ یوسف نہیں، وہ یوسف کہ جہاں گھونیوں سے درہم و دینار لے کے لوگ خریداری کے لیے بازار میں اتر رہے ہیں، لاریوں سے
ٹرکوں سے آ رہے ہیں مال و دولت، یوسف کی خریداری میں توجہ. تو بڑی بی نے مسکرا کے کہا مجھے اپنی اوقات معلوم ہے، میں نہیں خرید سکتی ان سے. ارے نیت ہے شرکت کی، تاکہ محشر کے دن جب خریداروں کی بولی ہو تو میرا بھی نام آ جائے. تو مجلس میں اس نیت سے آیا کرو، کچھ ملے نہ ملے، کم سے کم محشر میں جب حسینی بلائے جائیں تو اپنا بھی نام حسینیوں میں آ جائے. صلوات پڑھیے محمد وآل، اپنا بھی نام حسینیوں میں آ جائے. علی 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 مومنین مولا سلامت رکھے. ابھی تک پیغام میں نے وہ پیغام ہے مقدمہ اب تمام ہو رہا ہے، اب وہ پیغام میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی ایک مصرع ہوا تھا خوشبو بتا رہی ہے دیار رضا میں ہے. نجم بھائی کا مصرع ہوا تھا. ماشاء اللہ بس وہ پیغام میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بہت بڑی بات. اگر کچھ ہو تو بھیا دعاؤں سے نواز دیجیے. مصرع ہوا تھا رضوان بھائی، خوشبو بتا رہی ہے دیار رضا میں ہے. تاریخ اگر پھیلائے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور ایک ماں کے رسالے صاحب کے مجلس ہے، اب موضوع میں بات ہے تو اسی لیے میں گریز نہیں کروں گا، آپ غور فرما رہے ہیں. تو خوشبو بتا رہی، متراجع کر رہا ہوں کہ جو بھی جہاں بھی مدحت آل ابا میں ہیں، جو بھی جہاں بھی مدحت آل ابا میں ہے، سمجھو وہی بطول کی شامل دعا میں ہے. بھائی نہیں، شاید پیچھے والے مومنین تک یہ معاملہ پہنچ نہیں پایا. جی جو بھی جہاں بھی مدحت آل ابا میں ہیں، سمجھو وہی بطول کی شامل دعا میں ہے. اور ہم بھی ہوں ذکر مولا میں اس طرح سے شریک، ہم بھی ہوں ذکر مولا میں اس طرح سے شریک، جابر شریک جیسے حدیث قصہ میں ہے. جابر شریک جیسے حدیث قصہ میں ہے. جابر شریک جیسے حدیث قصہ میں ہے. محمد بھائی جابر شریک جیسے حدیث قصہ میں ہے. اب یہ عقیدے کا شعر، اس کے بعد آگے کی مرحلے منزلیں ملاحظہ فرمائیں کہ کعبے سے لاکھ کیوں نہ ہو نزدیکیاں مگر، کعبے سے لاکھ کیوں نہ ہو نزدیکیاں مگر، ارے جو کربلا سے دور ہے وہ ہر بلا میں ہے. کیا ہوا، پہنچا نہیں؟ کیا نہیں پہنچا؟ شاید نہ نالا نہیں پہنچا. کعبے سے لاکھ کیوں نہ ہو نزدیکیاں مگر، جو کربلا سے دور ہے ارے وہ ہر بلا میں ہے. صلوات تو پڑھیے محمد. کربلا سے دور ہے وہ ہر بلا میں ہے. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. اب دیکھیں مقدمہ تمام ہوا، دو چار لمحے اور آپ حضرات کی خدمت میں ہم گزارش ضرور کرنا چاہیں گے. آیت کی تلاوت ماشاءاللہ آپ حضرات نے
بڑے صفت صفا اور بہت ہی تست و احتشام اور پاکیزگی اور نفاست کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے سماعت کرنے کی کوشش کی، اور اب ترجمہ آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سورہ مائدہ کی بڑی مشہور ترین آیت، بڑی مقدس ترین، پاکیزہ ترین، بڑے تقدس کے پیکر میں ڈھلی ہوئی اور زبان توحید سے وجود ظاہر میں اترنے والی سینہ پیغمبر پر آیت بڑی عظیم اور عظیم اور بہت زیادہ نایاب سی اور بہت ہی زیادہ انفرادیت رکھنے والی آیت ہے، کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ یہ کب آئی؟ یہ اس وقت آئی کہ جب عرب کی سرزمین پر 3 مذہبوں میں عورت کو نیچا سمجھا جا رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا عورت دفن کرنے کے قابل ہے، یعنی جو کفار و مشرکین کا جو طبقہ تھا وہ عورت کو جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ، ماشاءاللہ کیا ٹھنڈے ہو گئے، کیا مطلب پہنچا نہیں لمحہ چاہے، اب جی لڑکی جیسے ہی پیدا ہوتی تھی درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ کفار و مشرکین کا مذہب تھا۔ یہودیوں کا مذہب کیا تھا؟ کہ توریت کو جلا دیا جائے، توریت کی آواز عورت کے کانوں میں نہ جائے۔ عیسائیوں کا مذہب کیا تھا؟ ارے اس عورت کے ذریعے سے آدم جنت سے نکالے گئے، لہذا اب عورت بھی جنت جانے نہ پائے۔ میں کیا کر رہا ہوں، یہ 3 مذہب تھے۔ اب جب 3 مذہب کا سرگرم ماحول تھا، اسی سرگرم ماحول میں ایک آواز بلند ہوئی، اور وہ آواز کیا تھی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی جہاں کا بھی ہو، چاہے وہ میل میں ہو، فیمیل میں ہو، مرد میں ہو، عورت میں ہو، شرط ہے ایمان کی، اسے درگور نہیں کیا جائے گا، اسے عزت سے دیکھا جائے گا، چاہے عمل صالح اور ایمان کی دولت رکھنے والا کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، تو اسے درگور نہیں کیا جائے گا، اس کی بے عزتی نہیں کی جائے گی، اس کو مقام دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آواز تھی، یہ رحمان کی آواز تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کو زندگی عطا کی جائے گی۔ کیا عطا کی جائے گی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی، اور صرف پاک و پاکیزہ زندگی ہی نہیں عطا کی جائے گی، بلکہ اللہ خود وعدہ لے رہا ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دے گا ایمان کی روشنی میں، چاہے مرد میں ہو عورت میں، اس کو پاکیزہ زندگی بھی عطا کی جائے گی، اور پاکیزہ زندگی کے ساتھ جب وہ پاکیزہ عمل انجام دے گا تو اس عمل کی جزا اس کو احسن سے احسن عطا کی جائے گی۔ درہم 1 دے گا، وہاں اجر پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حیدری آپ غور فرما رہے، درہم 1 دے گا، وہاں پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کوئی بھی خیر کیجئے، کوئی بھی خیر کیجئے، نوٹ دکھا کے نہ کیجئے، بند مٹھی کیجئے، اور یہ سوچئے کہ بس اللہ قبول کرے، بندے قبول کریں نہ کریں۔ مولانا کرار صاحب ہو یا مولانا ماہر جعفری صاحب ہو، آپ سمجھ کوئی بھی ہو، یا عوام الناس میں سے کوئی ہو، یوں نوٹ پھاڑ کے نہ دیجئے، کیونکہ پھاڑیں گے تو پھٹ جائے گا، اور سمیٹ دیں گے تو معشر تک پھیل جائے گا۔ صلوات تو پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ غور فرما رہے ہیں، خدا کی قسم۔ خوشنودی ہے شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلندن سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمام محرومین کی مغفرت کے لیے، بالخصوص حاضرین کے محرومین کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات بلند ہونے کے لیے، بالخصوص ہمارے والدین کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات بلند ہونے کے لیے بلندن سلام۔
آپ غور فرما رہے ہیں کہ یہ عرب کی سرزمین پر جب 3 مذہب امڑ کے آئے تو شریعت محمدی آگے بڑھی اور اس نے 3 معاملوں کو کنڈم کر دیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں جی، کسی نے کہا بھی حضور یہ تو 3 معاملے تو کھڑے ہو گئے ہیں اور 3 تگاڑا. اب وہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، اس کو کیا کہا جائے، بہرحال روکا بھی جائے گا مگر رکتا نہیں ہے. یہ 3 مذہب جو آ گئے ہیں محمد و محمدیت کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے، تو کسی نے چشم تذکر میں حضور سے کہا بھی کہ حضور یہ سب معاملہ آپ نے تو خیر بول تو دیا ہے کہ ایک طرف چاند رکھ دیا جائے ایک طرف سورج رکھ دیا جائے، پھر بھی ہم اپنے مقصد سے دستبردار ہونے والے 3 ہی طاقتیں رسول کی مخالف ہوئیں. توجہ اور مولائیوں کے بیچ میں عرض کر رہا ہوں. تو کسی نے بڑھ کے کہا حضور انتظام کیا، تو سرکار نے فرمایا حضور کا انتظام حضور نہیں کرتے، بڑے حضور کرتے ہیں. نہیں پہنچا سکا میں. بڑے حضور کا مطلب اللہ نے انتظام کر دیا ہے، تو حضور کیا انتظام کیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ 3 طاقتوں میں سے اگر بچے کی طاقت آئے گی تو علی کو بڑھا دیں گے، عورت کی آئے گی خدیجہ کو بڑھا دیں گے، بزرگوں کی بڑوں کی آئے گی ابو طالب کو بڑھا دیں گے. صلوات پڑھیے محمد واہ. انتظام ہے خدا کی قسم. حیدری یقین جانیے کہ واقعی انسانیت کو فروغ دینے میں محمد والے محمد کا کتنا بڑا رول ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. شباب کا عالم ہے، گزر رہے ہیں. شروع کر رہا ہوں میں 2-3 لمحے عرض کر رہا ہوں اور بات پوری ہو جائے حضور، مقصد بھی پورا ہو جائے، ہدف بھی پورا ہو جائے اور مرحومہ کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب بھی ہو جائے. اور سب سے بڑا ایصال ثواب تو یہی ذکر اہل بیت ہے. اس سے بڑا اور کوئی ایصال ثواب نہیں. برا نہ مانیے گا بھیا میں جو کہہ رہا ہوں. آپ پورا 30 پارے اور آپ 50-60 قرآن پڑھوا لیجئے. قرآن کی تلاوت ثواب اور ہے اور ذکر علی کی تلاوت کا ثواب اور ہے. ذکر اہل بیت کی تلاوت کا ثواب اور ہے، مجلس حسین کی کا ثواب اور ہے. آپ کیوں اب جواب تو دے دو. اب پاکیزہ لوگ تشریف فرما ہے کیوں؟ اس لیے کہ تلاوت میں فاطمہ نہیں ہوتی، مجلس میں فاطمہ ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد. جی ہماری تلاوت میں، ہماری عبادت میں، ہمارے سجدوں میں، ہماری نماز میں، ہمارے خیر میں، خیرات میں، صدقات میں، حسنات میں ضروری نہیں ہے کہ زہرا بھی شامل ہو، لیکن یہ حسین کی مجلس ہے. یہاں کوئی آئے نہ آئے، حسین کی ماں تو یہاں. اب 4 میں سے یاد آ گئے تو وہ پڑھ کے آگے بڑھ جاؤ بھائی. اب جب آپ فن تھوڑا بہت آتا ہے تو اس کو روکا کیوں جائے؟ کون کہتا ہے میرا کوئی نہیں؟ دیکھیں بھائی، کون کہتا ہے میرا کوئی نہیں، جز علی رہنما کوئی نہیں. ارے بھائی کیا وہ ایک صاحب گزرے ہیں نا، پاکستان کے ایک صاحب گزرے، ان سے کہا، کسی نے کہا کہ صاحب وہ آپ یا علی بلاتے ہیں، ادھر بھی بلا لیا کیجئے. تو انہوں نے جواب دیا، بلانے پہ جو آ جاتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے، پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں. بلانے پہ جو آ جاتا ہے اس کو ہی بلایا جاتا ہے. اما جب وہ احد میں وہ نہیں آئے تو انہیں کیا زحمت دی جائے.
علی بلانے پہ آ جاتے ہیں، اسی لیے زحمت دے دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آئے۔ آپ غور فرمائے، کون کہتا ہے میرا کوئی نہیں؟ جز علی راہنما کوئی نہیں، جز علی راہنما کوئی نہیں۔ اور ہوئی مجلس تو سبھی آ پہنچے، ہوئی مجلس تو سبھی آ پہنچے۔ ارے وہاں والوں میں بچا کوئی نہیں، وہاں والوں میں بچا کوئی نہیں۔ یہ مجلس حسین ہے، کائنات میں سب سے الگ تھلگ یہ بزم ہے جس کو بزم ذکر حسین نہیں کہا جاتا ہے۔ خدائی قسم، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی حسین کی وجہ سے۔ حد یہ کہ مسجد میں آنے میں بڑے مسئلے ہیں نا، ہوتا ہے نہیں، لیکن یہاں آنے میں مسئلے نہیں ہیں۔ اچھا، مسئلہ بھی اسی لیے مسئلہ ہوگا کہ پہلے حسین سے مل لو پھر آ جانا مسجد میں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، پہلے حسین سے مل لو تب آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے بغیر کلمے کے کفر سے طہارت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بغیر حسین سے ملے ہوئے عقیدہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں دھیرے کہہ گیا، آپ نے بھی دھیرے سے سن لیا، کوئی ایسی بات نہیں، کبھی پھر دیکھ لیا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ حیدری، اب آپ دیکھیں کیسی تعلیمات ہیں اہل بیت کی، محمد والے محمد کی کیا تعلیمات ہے۔ حضور گزر رہے، شباب کا عالم ہے، حضور گزر رہے، دیکھا ایک ضعیفہ لکڑیوں کا گٹھر لیے ہوئے بیٹھی ہے، توجہ، قریب گئے، بڑی بھی خیریت تو ہے، یہ ہے تعلیم اہل بیت محمد والے محمد، بڑی بھی خیریت تو ہے، ہاں ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات؟ ارے بات کیا ہے، تھک گئی تھی اس لیے گھر لکڑیوں کا گٹھر رکھ دیا، سستا نہیں، آرام کر۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اگر مناسب سمجھ جوان تو میرا اس لکڑیوں کے گٹھر کو، بوجھ کو میرے سر پہ رکھ دے۔ جملہ سنے، کیا کہا حضور نے؟ کیا بڑی بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ضعیفہ ہیں اور میں شباب کے عالم میں ہوں، آپ کی لکڑیوں کا بوجھ میں اپنے سر پر رکھ دوں اور آپ کی دہلیز تک پہنچا دوں؟ دیکھیں آپ، بس یہیں سے تو جو کلوز دا ڈور والا معاملہ تھا وہ یہیں سے بلوکنگ جو ہے اوپن میں آ گئی، کھل گئی۔ کیسا جوان دنیا میں انوکھا، انمول، جبکہ شباب کے عالم میں جب آدمی ہوتا ہے تو کوئی مچھر بھی بیٹھنے نہیں دیتا۔ صلوات تو پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کیا تعلیم محمدی ہے کہ بڑی بھی میں شباب کے عالم میں ہوں، آپ کا بوجھ اٹھاؤں، آپ کے دروازے پہنچاؤں، اور یہ کہہ کے حضور نے، توجہ، یہ کہہ کے حضور نے، یہودی عورت ہے، مسلمان عورت بھی نہیں ہے، یہودی عورت ہے، اپنے مذہب والی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہاں مذہب اخلاق میں نہیں دیکھا جاتا، یہاں دل کی کیفیت مودت دیکھی جاتی ہے۔ عزیزو، حضور نے لکڑیوں کے بوجھ کو اٹھایا، در دولت پر رکھا اور کہا بڑی بھی ہم چلے، اگر کبھی ضرورت پڑے ذہن میں خیال کر لیجئے گا، خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ توجہ، جملہ دیکھیں کیا کہا، کبھی ضرورت پڑے،
ارے یہ رسول نے بتا دیا، اپنی رسالت کا عہدہ بتا دیا. ارے جو بلانے سے نہ آئے وہ مردہ ہوتے ہیں، اور جن کا خیال کر لو اور آ جائے وہ زندہ. صلوات پڑھیے محمد والے. وہ زندہ ہوتے ہیں. تو بڑی بھی اب ظاہر سی بات ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. بڑی بھی توجہ، بڑی بھی نے کہا جوان اب تم نے میرا گٹھر اٹھایا، میرا بوجھ اٹھایا، دینے کے لیے تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائی. جوان کبھی کبھی بزرگوں کے مشورے بھی، گڈ آئیڈیاز، گڈ مشورے بھی مال و دولت سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کے ہوا کرتے. درہم و دینار دینے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. توجہ، کیا بڑی بھی مشورہ دینا چاہتی؟ وہ مشورہ یہ ہے کہ اس مکے کی سرزمین پر تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو میں بھی تمہارے پر احسان کرنا چاہتی ہوں. اس مکے کی سرزمین پر ایک نامی محمد ہے. ابھی بھی خاموش بیٹھے رہیں گے. ایک نامی محمد معاذ اللہ جادوگر ہے جی. کبھی بھی اس کے چکر میں نہ آنا، اور سامنے سے اگر وہ دیکھ بھی لے تو جلدی سے دور ہو جانا، کیونکہ اس کے اندر اتنا اٹریکشن ہے، اتنا کھچاؤ ہے کہ دور والا آدمی ایک دم کھچتا ہوا چلا جاتا ہے. توجہ، ہما شما ہوتا تو کیا نہیں سوچ لیتا. واہ رے رحمت للعالمین ہے. یہودیہ کے دروازے پہ بڑے اطمینان قلب کے ساتھ ایک جملہ کہا. بھیا سنیے، بڑے اطمینان قلب کے ساتھ ایک جملہ کہا. بڑی بھی تیرا آئیڈیا اپنی جگہ پہ درست ہوگا، مگر میں کیا کروں؟ اس سے بچنے کی لاکھ کوشش کروں مگر بچ نہیں پاؤں گا. تو جو آپ جملہ دیکھیں، کون سی گھڑی تھی، کون سا لمحہ تھا کہ ایسے جملے پورے وجود کی فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. کہ بڑی بھی تیرا مشورہ تیرے حوالے حیثیت سے صحیح ہے، لیکن میں لاکھ اس سے بچنے کی کوشش کروں مگر بچ نہیں پاؤں گا. بڑی بھی غصے میں آئی اور کہا میں بڑے ہو کے تمہیں مشورہ دے رہی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو. بس جب یہ سنا تو ایک جملہ حضور نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بڑی بھی جس محمد سے تو مجھے بچنے کی دعوت دے رہی ہے، ارے وہی محمد تیرے سامنے تیرے دروازے پر کھڑا ہوا ہے. اللہ بڑی بھی اٹھی، نعرہ تکبیر، اللہ اللہ یا ماشاء اللہ. بڑی بھی اٹھی، ابھی تک یہودیہ تھی. بڑی بھی اٹھی اور اٹھ کے حضور کے قدموں پہ سر رکھا. جملہ سنے کیا کہا؟ ابھی تک کانوں سے سنا تھا، ابھی تک کانوں سے سنا تھا، لہذا وہ باطل تھا، اور اب میں نے آنکھوں سے تجھے دیکھ لیا، اب یہ عین الیقین ہو گیا. محمد اپنی رسالت کا کلمہ پڑھا دے اور اپنا بنا لے. صلوات پڑھیے محمد اللہ. یہ ہے تعلیم. آپ اور ہمارے یہ تو دیکھو اتنا مختصر سا وقت ہے. اب یہ تعلیمات محمد و آل محمد یہ اتنا وسیع موضوع ہے،
ان کے لیے عشروں کی ضرورت ہے، خمسوں کی ضرورت، تب جا کے کچھ بات آگے بڑھ پائے گی۔ ابھی ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب کون ہے تعلیمات محمد و آل محمد میں، اب کون ہے؟ اب ذات علی ہے نا۔ انسان اپنی تعریف تو سننے میں بہت مزے لیتا ہے، مگر دوسرے کی تعریف کرو تو چہرہ جی تھوڑا سا بدلنے لگتا ہے۔ ایک یہودی آیا، مطلب یہودی مطلب ایک یہودی عالم آیا مولا کی بارگاہ میں، اور اس نے کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ غیب جانتے ہیں۔ تو مولا نے کہا ٹھیک تو نے سنا ہے، کہا ارے آپ کیا جانتے ہیں؟ میں خود غیب جانتا ہوں۔ توجہ، اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، تو غیب جانتا ہے؟ جانتا ہے غیب؟ ہاں میں جانتا ہوں غیب، بالکل جانتا ہوں۔ مولا نے فرمایا ذرا رخ ادھر کر، جب جانتا تو تھوڑا سا آزمائش کر لو۔ مولا نے کچھ اٹھایا اور کہا یہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا جناب آپ کی مٹھی میں فلاں فلاں جنگل کے پیڑ کے گھونسلے کا ایک چڑیا کا انڈا ہے۔ ارے واقعی اس میں انڈا نکلا، غور کر رہے ہیں؟ اب بہت کچھ لوگ تھوڑے لاشناس ہوتے ہیں، کہتے ارے علی کھڑے رہے اور وہ جنگل سرمدیب والا جنگل کیسے علی پہنچے، کیسے علی پہنچے؟ اب تم یہ نہ سوچو کہ کیسے علی پہنچے، بس یہ دیکھو کہ جہاں جہاں جلی ہے، اتنے دھیمے سے سنے گے تو کیسے پڑھے گا آگے آدمی بتائیے؟ جہاں جہاں جلی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا یہ زمینیں علی کے سامنے سمٹ جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علی حجت خدا جو ہے، ہائے 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 یوں کی آ گیا جی۔ توجہ، مولا نے فرمایا شاباش، واقعی جانتے ہیں، آما شما ہوتا تو تھپڑ وپڑ مار کے نکل لیتا آج اپنا کام، لیکن واہ رے مولا تعلیمات اہل بیت تو دیکھے کیسے انسان کو اپنے میں بلایا جاتا ہے۔ ہاں جی صاحب، کیسے بلایا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ خوب، واقعی جانتے ہو یار تم، ماشاءاللہ غیب کا علم جانتے ہو، واہ 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 کیا کہنے۔ اچھا یہ بتاؤ یہ تمہارے اندر صلاحیت کیسے پیدا ہوئی، یہ تمہارے اندر اٹریکشن کیسے پیدا ہو؟ غیب کا چھوٹی چیز پہ تم دسترس رکھتے ہو، پہنچ رکھتے ہو، بلاغت رکھتے ہو، کیا بات ہے آخر؟ اس نے کہا جملہ سنے، مولائیوں کا مجمع ہے، کھا پی کے نکل جانا اور ہے، اور نفس کو زور مار کے ذکر علی سنانا اور ہے۔ پتہ نہیں پہنچا جملہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے بعض لوگ تو بائی پاس سے ہی گزر جاتے ہیں، جب بیویاں پوچھتی مولانا نے پڑھا کیا، ارے کیا کر رہے، سموسا کھا رہے تھے، چائے ختم ہو گئی تھی واپس آ گئے۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ بائی پاس والی مجلس اور ہے اور اندر والی مجلس اور ہے۔ بائی پاس مجلس والی کو حصے والی مجلس کہتے ہیں، اندر والی مجلس کو تبرک حسین والی مجلس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے، تبرک حسین والی مجلس۔ حیدری لبیک لبیک بھائی بس پڑھ لیں تھوڑا پڑھ لیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا زندہ صلی اللہ محمد وآلہ۔ مولا نے کیا فرمایا؟ شاباش، واقعی تجھے علم غیب آتا ہے، واہ واہ کیا واہ، کہاں سے یہ ملکہ سیکھا؟ اس نے کہا جناب جب سے میں بالغ ہوا ہوں، جب سے میں ہوشیار ہوا ہوں، تب سے جو نفس کہتا ہے میں وہ نہیں کرتا، جو میری عقل کہتی ہے۔ توجہ، مولا نے فرمایا اسی پہ تو قائم ہے؟ اس نے بالکل۔
میری جو خواہش ہوتی ہے، میرا جو نفس ہوتا ہے، میں اس کا مروڑ دیتا ہوں، بالکل نہیں کرتا. اور جو میری عقل کہتی ہے، سبحان اللہ، کاش کہ ہمارے عاقلوں کو بھی عقل آ جائے. کیسے عقل آ جائے؟ ہاں، زبان سے کہنا کون ہے، کاش خلق خدا کو شعور ہو جائے. 4 مصرع پھر پڑھ رہا ہوں میں، اور یہ کسی اور کے کرائے پہ لیے ہوئے نہیں، ماہر جعفری کے 4 مصرع میں میری ولایت سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. اے کاش خلق خدا کو شعور ہو جائے، ہر ایک دل مہ نرجس کا طور ہو جائے. اے کاش خلق خدا کو شعور ہو جائے، ہر ایک دل مہ نرجس کا طور ہو جائے، اور حجاب غیب کے لمحے تمام ہو جائے، امام وقت کا فوراً ظہور ہو جائے. امام وقت کا فوراً ظہور ہو جائے. یہ نہیں ہو رہا ہے تو صرف اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم ابھی بائی پاس میں ہیں، ہم ابھی ممبر کے قریب نہیں ہو پائے ہیں. اور جس دن سب ممبر ولایت کے قریب ہو جائیں گے، اس دن صاحب ممبر ہم سے قریب ہو جائے گا. صلوات عظمت مولا کے اوپر بلند ترین. آغاز فرمائیں، تو بس تمام ہو گیا بھائی. تعلیمات اہل بیت اور محمد علیہ محمد اہم ہے، اہم بہت ضروری، اور اس دور میں تو اور ہی زیادہ ضروری، اور زیادہ خاص ہے. تو مولا نے کیا فرمایا؟ تو جانتا ہے بہت خوب. کیا بات ہے؟ مولا خوش ہوئے. کیسے حاصل کیا؟ خواہش کے خلاف کرتا ہوں، نفس کے خلاف کرتا ہوں. مولا نے فرتوجو، واہ ہر مولا، خوش ہوئے. اچھا قائم ہے تو نفس کے خلاف کرتا ہے؟ ہاں. کہا تو پھر اپنے نفس کے سامنے اسلام پیش کر کے دیکھ. اپنے نفس کے سامنے تو ہی تو کہہ رہا ہے جو نفس کہتا ہے میں وہ نہیں کرتا، جو عقل کہتی ہے میں وہ کرتا ہوں. تو اپنے نفس کے سامنے اسلام پیش کر کے دیکھ. کہہ رہے جیسے ہی اس نے اپنے نفس کے سامنے، خواہش کے سامنے اسلام پیش کیا، پیشانی سے پسینہ جو پھوٹا. مولا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا بس علی کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لے. کہا نہیں، نفس انکار کر رہا ہے، عقل قبول کر رہی ہے. کہہ رہے مولا نے دیکھا نہ کوئی ڈنڈے مارے، نہ تماچے مارے، نہ بندوق دکھائی، نہ رائفل کی دھمکی دی. واہ رے کردار علی، صرف اپنا کیریکٹر پیش کر دیا اور خود بخود اسلام کا کلمہ انسان پڑھتا ہوا نظر آ گیا. اب کلمہ پڑھوائی، سنیے کلمہ پڑھوا دیا. مولا نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا اب تم نے؟ ہاں کلمہ پڑھ لیا. کہا ذرا میں پھر آزمائش تمہاری کرنا چاہتا ہوں، توجہ. پھر مولا نے کہا رخ ادھر کرو. ہاں ادھر کرو. مولا نے فرمایا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا اب تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جملہ سنیے. تو اس نے پھر تعجب سے پوچھا یا علی یہ پہلے مجھے نظر آ رہا تھا، اب کیوں نہیں نظر آتا؟ جملہ سنیے. مولا نے فرمایا، جملہ سنیے آخری جملہ اور اس کا ربط مصائب. مولا نے فرمایا پہلے جو تجھے نظر آ رہا تھا وہ نفس کی مخالفت کے عمل کا اجر تھا جو تجھے دنیا میں اللہ دے رہا تھا، اور اب چونکہ تو مسلمان ہو گیا ہے، شیعہ علی ہو گیا ہے، اب اللہ نے تیرے عمل خیر کا بدلہ آخرت پہ اٹھا رکھا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. حیدری ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھی بھائی دامی دین ہمیں سکھا نے جو ہم سے بیان ہو سکا آپ حضرات کی خدمت میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کی. اب آپ دیکھیں حضور یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے وقت کا. کریں گفتگو ان کے فضائل پر مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. وقت گزر گیا. اب ظاہر سی بات ہے یہ وہ وقت ہے کہ دیکھو
جس ماں یہ مجلس کس کی ہے؟ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ آپ غور فرمانے، لغتوں کو تلاش کیجیے، ڈکشنریز کو تلاش کیجیے، آج تک ماں کا کوئی ترجمہ نہ ہو سکا۔ ماں یعنی فاطمہ، فاطمہ یعنی ماں۔ آپ غور فرما رہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں اصل ہوتی ہے، ماں سایہ ہوتی ہے، ماں رحمت ہوتی ہے، ماں مودت ہوتی ہے، ماں سکون ہوتا ہے۔ جس گھر میں ماں نہ ہو وہاں بے قراریاں ہوتی ہیں۔ اللہ وہ تو کہیے اللہ نے ایک انتظام کیا، فاطمہ جیسی ماں جب دنیا سے گئی تو حسنین تڑپ رہے تھے، زینب ام کلثوم پچھاڑے کھا رہی تھیں، نہ جانے کیسے انہیں قرار ملا ہوگا۔ تو جب مشیت کو یہ منظور ہوا کہ اصل فاطمہ اگر آ گئی ہے تو نقل فاطمہ کو، ام البنین کو اس گھر میں بھیج دیا جائے تاکہ بچوں کو تسلی مل سکے، تاکہ بچوں کو تشفی مل سکے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بی بی سیدہ کا انتخاب تھا، یہ رسول خدا کا انتخاب تھا، یہ خدائے پروردگار کا انتخاب تھا۔ ام البنین اللہ کتنے بیٹوں کی ماں؟ 4 بیٹوں کی ماں۔ اللہ پچھاڑے کھا کھا کے جنت البقیع میں رویا کرتے، کبھی عباس کو نہیں روئی۔ ام البنین جب بھی روئی اپنے حسین کو روئی۔ اللہ جنت البقیع میں جاتی تھی، 4 قبریں بناتی تھی، 4 بیٹوں کی قبریں بنا کے پھر ایک 4 قبروں کو مٹا کے اور پھر ایک قبر بناتی تھی، اور کیا کہتی تھی؟ ھذا قبر الحسین المظلوم، یہ میرے مظلوم حسین کی قبر ہے۔ اے میرے بیٹو، ام البنین تم پہ نہ روئے گی، حسین پر روئے گی۔ جزاک اللہ خیر الجزا، رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ عزادارو ایک ماں کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ وظیفہ تھا، یہ وتیرہ تھا جناب ام البنین کا، مسلسل حسین پر روتی تھی، مولا عباس پر نہ روتی تھی۔ اور تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو جناب ام البنین ثابت قدم لکھ لی ہے تاریخ میں، میں نے پڑھا ہے۔ حد یہ ہے کہ ممتعیت کا جو رشتہ ہے، سلسلہ ہے، وہ جناب زینب پہ ٹوٹ گیا۔ تاریخ میں 2 ہی تو ایسی مظلومہ ہیں، ادھر جناب زینب ہے جو حسین پر روئیں، اور محمد کو نہیں روئیں، اور محمد کو نہیں روئیں۔ کربلا میں جب اونو محمد مارے گئے تو جناب زینب نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا بھیا یہ مختصر سے ہدیہ قبول کر لے۔ عزادارو رونے میں کمی نہ کیا کرو، ہمارے مصائب فضائل سننے شہزادی نہیں آتی، اپنے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے سیدہ مجلس میں اشکوں کا خزانہ لینے آتی ہے۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم سید الشہداء۔ عزادارو روایت بتاتی ہے جناب زینب اونو محمد کی شہادت کے بعد بالکل نہیں روئی، نہیں آنسو نہیں بہائے۔ میرا حسین مجھے رونے کے لیے کافی ہے۔ کربلا سے چلی، حسین پر رو کے چلی، اونو محمد پہ نہیں روئی۔ کوفے پہنچی، اونو محمد پر نہیں روئی، حسین پر روئی۔ شام پہنچی، اونو محمد پر نہیں روئی، حسین پر روئی۔ قید خانے میں رہی، اونو محمد پر نہیں روئی، اونو محمد پر نہیں روئی، ماں بھیا پر روئی۔
1 سال تک زینب قید خانے شام میں مسلسل حسین پر روتی رہی اور وہ محمد پر نہیں روئی. قید خانے شام سے رہا ہوئی، حسین پر روئی اور وہ محمد پر نہیں روئی. چھٹ کے کربلا آئی، آواز کے ساتھ سناٹا نہ پیدا کرو مجلس میں، آواز کے ساتھ، کیونکہ سیدہ کو آپ کا رونا ہی پسند ہے. عددانو روایت بتاتی ہے، پانچویں امام خود بیان کرتے، ابو بصیر الجھ کے، اٹک کے، سزک کے، دھیمی آوازوں کے ساتھ مصائب پہ نہ رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے میری دادی مقتل میں روتی ہے، ہائے میری چکیوں کا پالا حسین. جزاک اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم سید الشہداء. زینب نہیں روئی، مدینے آ گئی، زینب نہیں روئی، روض رسول پہ آئی، زینب نہیں روئی، حسین پر روئی اور محمد پر نہیں روئی. جزاک اللہ. اور محمد پر نہیں روئی، جی حسین پر روئی. ماں کی قبر پہ پہنچی اور محمد پر نہیں روئی، حسین پر روئی. بھیا حسن کی قبر پہ پہنچی اور محمد کو نہیں روئی، حسین پر روئی. سننے کے جملہ، اپنے گھر پہنچی زینب، اماں کے گھر پہنچی زینب، علی کے گھر پہنچی زینب، حسین پر روتی رہی اور محمد پر نہیں روئی. ایک دن عبداللہ آئے، زین العابدین کوئی غلطی ہو گئی ہے، اتنے دن ہو گئے، زین العابدین اتنے دن ہو گئے، تمہاری پھوپھی پردیس سے آئی، اس کا بھی تو گھر مدینے میں. ارے ذرا پھوپھی سے کہو اپنے گھر میں بھی تو آ جائے. جزاک اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم سید الشہداء. مولا سجاد پہنچے، پھوپھی اماں کافی عرصہ گھر میں ہوا، چچا عبداللہ آئے تھے اور ایسے سے ذکر کیا، آج زینب اپنے گھر جا رہی ہے، اب جو صحن خانہ میں کسی کو روتے دیکھا. عبداللہ باہر سے اندر آئے اور کسی کو روتے ہوئے دیکھا جس کے سفید بال بھی ہو گئے تھے، اور کہا معظمہ، ارے رونے کے لیے میرا غم بہت بڑا ہے، ارے تو میرے گھر میں کیوں رو رہی ہے؟ ارے میرے بہتر مارے گئے، رونا ہے اپنے گھر رو. ارے جب دیکھا تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، عبداللہ زمانے نے تو نہ پہچانا مگر تم شوہر ہو کے بھی نہیں پہچانتے. ارے میں تمہاری زوجہ اور محمد کی ماں. ارے زینب، عبداللہ قریب آئے، ارے بی بی، ارے جب تم مدینے سے گئی تھی تیرے سر کے بال کالے تھے. بی بی بات تمام ہو گیا مرحلہ. جب تم مدینے سے گئی تھی تیرے سر کے بال کالے تھے، ارے بی بی یہ تیرے بال سفید ہو گئے. اب جملہ سنیں گے، عبداللہ ارے تمہیں کیا پتا میرے بالوں کی سفیدی، میرا حسین میرے سامنے مارا گیا، میرا عباس میرے سامنے مارا گیا، ارے میرا علی آیت اللہ 72 زینب کی آنکھوں کے سامنے. ارے ایک یعقوب کے نظروں کے سامنے سے یوسف جدا ہو گیا تھا، عبداللہ آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی. عبداللہ بس یہ سوچو کہ زینب زندہ کیسے آ گئی. مجلس تمام ہو گئی. آپ کو پتا ہے بندھن ٹوٹ گئے،
اب جو صحن سے اٹھی زینب آنو محمد کے حجرے میں پہنچی، اب تاب ضبط نہ رہی وہ زینب جو آنو محمد کو کربلا میں نہ روئی تھی، کوفے میں نہ روئی تھی، شام میں نہ روئی تھی، دربار شام میں نہ روئی تھی، زندان میں نہ روئی تھی، 1 سال تک نہ روئی، روضہ رسول پر نہ روئی، روضہ رسول پر نہ روئی، ماں کی لحد پہ نہ روئی، بھیا کی لحد پہ نہ روئی۔ اب سلسلے صبر ٹوٹا، نلے نلے بستر دیکھے، آئے دامن صبر چھوٹا، کہیں زینب اول کے بستر پہ، کہیں محمد کے بستر پہ، اے بچوں، آخری جملہ، آخری جملہ، آخری جملہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت عادل فرمائے۔ عزاداروں، یہ بی بی زینب تھی، آخر میں منطائیت کا جام صبر لبریز ہوا، آنو محمد کو رونے لگی، مگر واہ رے مادر عباس ام البنین، جو شہادت کا روز ہے، جب یہ دن آیا، پتہ ہے جب یہ دن آیا تو ایک دم دل تڑپنے لگا، جب تڑپنے لگا تو اندر محسوس ہونے لگا آج عباس یاد آ رہا ہے، عباس یاد آ رہا ہے، یعنی جس دل سے لب تک بی بی حسین کو یاد کر رہی تھی، آج اچانک یاد عباس آ رہی ہے اور عباس پر رونا آ رہا ہے۔ تڑپ کے ام البنین قبر سیدہ پر پہنچی، بابا جملہ سنا، آخری جملہ، تاریخی جملہ، رو سکیے تو رو لیجئے۔ تڑپ کے ام البنین قبر زہرا پر پہنچی، زہرا کی قبر پر ہاتھ رکھے اور رکھ کے کہا بی بی وفادار گھرانے سے تعلق ہے، اسی لیے وفادار بیٹا دیا ہے، بی بی ابھی تک تیرے حسین پر ام البنین رو رہی تھی، لیکن آج بی بی گواہ ہے نا، آج عباس کو رونے کو دل کرنا ہے، بی بی میری لاج رکھ لے، بی بی لاج رکھ لے، آج بھی حسین پر ام البنین روئے، کہہ رہے قبر سے سیدہ کا رحم نکلا، ام البنین کا لپے یا حسین ہی رہا، اور یہ کہتی چلی گئی بی بی محشر تک میرا حسین میرے لبوں پہ رہے گا۔ بی بی نے قبر سے آواز دی، ام البنین گواہ رہنا، مدینے میں تو حسین کو رو لے، فرات کی ترائی میں فاطمہ عباس کو رو رہی ہے، انا للہ و انا الیہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بسم قضائہ و تسلیم الامر الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔